یعنی ان کے پاس کوئی قانون نہیں تھا، شرعی قانون نہیں تھا، اپنی طرف سے وہ جو جتنا طاقتور تھا اتنا سزا دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ تو اسلام نے یہ سبق دیا کہ یہ زیادتیاں ختم کر دو، اسلام یہ زیادتیاں نہیں ہونے دے گا۔ اسلام پرامن دین ہے، امن والا دین ہے، سلامتی والا دین ہے، حفاظت کرنے والا دین ہے، پناہ دینے والا دین ہے۔ اسلام یہ برداشت نہیں کرے گا کہ ایک قتل کے بدلے پوری قوموں کو قتل کر دیا جائے۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ عورت کے بدلے مرد کو قتل کر دیا جائے۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ غلام کے بدلے آزاد کو قتل کر دیا جائے۔ اور پھر اس امت پر ایک خاص اللہ تعالیٰ کا فضل یہ، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر فرض کر دیا گیا ہے قصاص مقتولین کے بارے میں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی، عورت کے بدلے عورت، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جو درگزر کرنا چاہے اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو اتباع کرو اچھائی کے ساتھ، واداء الیہ باحسان، اور اچھے طریقے سے احسان کا بدلہ دو، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت، فمن اعتدی بعد ذالک، پس جو بھی زیادتی کرے اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ محترم بھائیو، یہ سورۃ بقرہ کی 178 نمبر آیت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں تک ہم پہنچے ہیں۔ اس آیت کے اندر قصاص کا معاملہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ شرعی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے قصاص لینا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے زیادتی کرتے ہوئے، تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں قصاص۔ پہلے ایک ہمیں معاملہ سمجھ لینا چاہیے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر کوئی نظام نہیں تھا اور کوئی بھی قانون نہیں تھا۔ ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کے بدلے پورے خاندان کے خاندان قتل کر دیے جاتے تھے، پوری بستیاں، اثر والا با اثر کوئی شخص ہو، با اثر قوم ہو، تو وہ جو اگر کہیں سے کسی سے غلطی ہوگی تو پوری قوموں کو تباہ کر دیتی تھی ایک قتل کے بدلے میں۔ اور یہ رواج جاری کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی عورت قتل کر دی جاتی تو اس کے بدلے میں اگلوں کے مرد کو قتل کیا جاتا، اگر کوئی غلام قتل کر دیا جاتا تو اس کے بدلے آزاد شخص کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ کالا قانون تھا، یعنی ان کے پاس کوئی قانون نہیں تھا، شرعی قانون نہیں تھا، اپنی طرف سے وہ جو جتنا طاقتور تھا اتنا سزا دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ تو اسلام نے یہ سبق دیا کہ یہ زیادتیاں ختم کر دو، اسلام یہ زیادتیاں نہیں ہونے دے گا۔ اسلام پرامن دین ہے، امن والا دین ہے، سلامتی والا دین ہے، حفاظت کرنے والا دین ہے، پناہ دینے والا دین ہے۔ اسلام یہ برداشت نہیں کرے گا کہ ایک قتل کے بدلے پوری قوموں کو قتل کر دیا جائے۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ عورت کے بدلے مرد کو قتل کر دیا جائے۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ غلام کے بدلے آزاد کو قتل کر دیا جائے۔ اور پھر اس امت پر ایک خاص اللہ تعالیٰ کا فضل یہ کہ اس امت کو 2 انعام دیے گئے، وہ یہ کہ یہ دیت بھی ادا کر سکتے ہیں اور معافی بھی ہو سکتی ہے، جان بخشی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر فریق راضی ہو تو جان بخشی کر کے دیت ادا کر دے، اور اگر دیت نہیں اور ویسے ہی معاف کرنا چاہے، دیت بھی نہ لے، تو یہ بھی اس امت کے لیے رخصت ہے۔ دیت پر راضی ہو فریق تو دیت دے دے، اگر دیت پر راضی نہیں ہے
تو پھر اس کو قصاص دینا پڑے گا، اس کو قتل کرنا پڑے گا، لیکن اسی کو قتل کیا جائے گا جس نے قتل کیا۔ آیت کا ترجمہ بڑا واضح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے تخفیف ہے، آسانی ہے اور رحمت ہے۔ دیت کا معاملہ بھی رحمت ہے کہ جان بخشی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح معافی کا معاملہ ویسے ہی رحمت ہے کہ اگر اگلا فریق معاف کر دے تو اس کو بھی معافی مل جاتی ہے۔ تو یہ اسلام کا طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو پھر کیا ہے؟ معاف کر دے تو دیت اچھے طریقے سے ادا کر دینی چاہیے۔ 100 اونٹ دیت ہے قتل کی، ایک بندہ قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے بدلے میں اگر دیت لینا چاہے فریق تو 100 اونٹ اس کو دینے پڑیں گے۔ اور فرمایا کہ پھر اگر دیت بھی ہو گئی ہے یا معافی ہو گئی ہے، اس کے بعد اگر وہ قتل کرتے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ پھر کیا ہوگا؟ زیادتی ہوگی، سرکشی ہوگی، اس کے لیے دردناک عذاب ہے کہ جو دیت قبول کرنے کے بعد دوبارہ قتل کرتا ہے اگلی قوم کا یا اسی شخص کو، تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ شریعت کے قانون ہیں، قوانین ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جن ممالک کے اندر یہ سزائیں شریعت کی چلتی ہیں وہاں امن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اس قصاص کے اندر، قتل کے بدلے قتل کرنے کے اندر، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، تاکہ تم رک جاؤ، تاکہ تم ڈر جاؤ۔ اس میں زندگی کس طرح ہے؟ زندگی اس طرح ہے کہ جب یہ شرعی قوانین نافذ ہوں گے تو اگلے لوگ جو بھی قتل کرنے کا کسی کو ارادہ رکھتا ہو تو اس کو پتہ ہوگا، معلوم ہوگا کہ اگر میں نے قتل کیا تو بدلے میں مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور شرعی سزا ہے اور ریاست کی طرف سے یہ سزا ہے، تو میں اس سے بچ نہیں سکتا، تو یہ قتل سے دور رہے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس میں امن ہے، تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں ان میں بڑی حکمتیں ہیں۔ شاہ فہد یا شاہ فیصل رحمہ اللہ، اس سے کسی شخص نے پوچھا، یورپ کے کوئی صدر تھا، وزیر اعظم تھا، بہرحال بات صحیح ہے لیکن مجھے صحیح میں یاد نہیں ہے کہ امریکہ کا صدر تھا یا کون تھا۔ اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ شاہ صاحب آپ مجھے یہ بتلائیے کہ یہاں عرب کنٹریز کے اندر، مطلب کہ سعودی عرب کے اندر، یہ تم لوگوں نے سزائیں جاری کی ہوئی ہیں، گردن کاٹ دیتے ہو، ہاتھ کاٹ دیتے ہو، قتل کی سزائیں مقرر کی ہوئی ہے، اس سے بھی کوئی تبدیلی آتی ہے؟ پھر بھی تمہارے ملک کے اندر قتل بھی ہوتے ہیں، چوریاں بھی ہوتی ہیں، تو پھر تم لوگ یہ زیادتیاں کیوں کرتے ہو؟ یعنی ایک طرح سے اسلام پر اس نے اعتراض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا فہم دیا تھا شاہ صاحب کو، شاہ فیصل تھے یا شاہ فہد، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جو سزاؤں والا رجسٹر ہے وہ لے کر آؤ، سزاؤں والا رجسٹر لے کر آؤ، جس میں سزائیں درج ہوتی تھی کہ فلاں تاریخ کو فلاں شخص کو سزا دی گئی، فلاں شخص تھا، کس قبیلے سے تھا، کس قوم سے تھا، یہ پورا ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے۔ وہ جب ریکارڈ سامنے لایا گیا، اس نے کہا اس کو پڑھو۔ جب ریکارڈ کو کھولا گیا، پڑھا گیا، تو پتہ چلا کہ جو سعودی عرب کے لوگ، جو عرب لوگ ہیں، انتہائی کم تعداد میں 10% بھی ایسے لوگ نہیں ہیں جو سعودی سے تعلق رکھنے والے ہوں، جن کو سزائیں ملی قتل کے بدلے یا جن کے ہاتھ کاٹے گئے۔ انہوں نے کہا یہ دیکھیں، دیگر کنٹریز سے آنے والے، دوسرے ملکوں سے آنے والے، یا تو بنگالی ہیں، یا تو پاکستانی ہیں، یا تو ہندوستانی ہیں، یا فلاں دیگر ممالک کے لوگ ہیں کہ جو یہ حرکتیں یہاں آ کر کرتے ہیں اور ان کو یہ سزائیں ملتی ہیں، اکثر وہی لوگ تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جس خطے کے اندر، جس جگہ پر اس طرح کی سزائیں مقرر ہوں تو وہاں کے لوگ سمجھ جاتے ہیں اور قانون کو سمجھتے ہیں اور وہ رک جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اسلامی قانون ہر ملک کے اندر نافذ فرما دے، پوری دنیا کے اندر اسلامی قانون نافذ فرما دے، تاکہ ایک امن قائم ہو جائے اور ہر شخص کی عزت، جان اور مال محفوظ ہو جائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔